Today we are going to discuss the situation in Syria. सीरिया में क्या हो रहा है और क्या आगे होने जा रहा है, हम आज इसको डिस्कस करते हैं। सीरिया में हाफिज अल असद की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई है, दैट हैज़ एंडेड, और 53 years of rule of the Assad family has ended in Syria. हाफिज अल असद with his family has shifted to Russia, जहाँ पे उन्होंने असाइलम ले लिया है और रशिया ने उनको प्रोटेक्शन दे दी है। हमने सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये यहाँ तक कैसे पहुँची। बेसिकली 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया तो हाफिज अल असद के अगेंस्ट बहुत सारे जो उनके मुखालफीन थे, जो अपोजिशन में जो लोग थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। और इस प्रोटेस्ट को लेकर जो बड़ी पावर्स थी, जो लीडिंग पावर्स थी दुनिया की, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग पावर्स, उन्होंने इस सिचुएशन को दे ट्राई टू एक्सप्लॉयट टू एंड द इंक्रीजिंग ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान इन मिडल ईस्ट। और उन्होंने, क्योंकि सीरियन जो गवर्नमेंट थी दैट वाज प्रो ईरानियन, तो उन्होंने हाफिज अल असद की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उनकी अपोजिशन में फिर रशिया जो है विद द सपोर्ट ऑफ ईरान, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द असद गवर्नमेंट, और एक ग्रेट गेम जो है वो मिडल ईस्ट में स्टार्ट हो गई। 2011 से ऑनवर्ड जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और फिर उसमें ग्रेट पावर गेम जो है वो भी शामिल हो गई। तो बाय 2017 व्हाट हैपेंड, मुख्तलिफ जो रिबेल के फैक्शंस हैं वो इमर्ज कर गए। तकरीबन कोई 4-5 ग्रुप्स जो हैं रिबेल्स के, वो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी असद गवर्नमेंट, और आपस में भी उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहले जो है वो एक हयात तहरीरुल शाम एक फैक्शन है जिसको अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है वो लीड करता है। ये कौन है? अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है, ये जब इराक में अल कायदा की जो इंसर्जेंसी थी उसके साथ ही वॉज एफिलिएटेड, इसके इख्तलाफात हुए तो ही शिफ्टेड टू सीरिया में ही जॉइंड IS, लेकिन उसके साथ भी जब इख्तलाफात हुए तो इसने अपना एक ग्रुप बना लिया। ये एक वन ऑफ द मेन ग्रुप्स है रिबेल्स का जो सीरिया में जिसका अमल दखल रहा है। इसके अलावा दूसरा जो है वो सीरियन नेशनल आर्मी है। ये जो सीरियन नेशनल आर्मी है, दिस इज़ ऑल्सो अ कोएलिशन ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप्स, और इसमें कुछ फॉरेन फाइटर्स भी हैं, और ये बेसिकली टर्की की सपोर्ट से 2017 में दैट इमर्ज्ड। अब इनका जो मैनिफेस्टो है वो क्या है? दे लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ टर्की अगेंस्ट द कुर्द्स, जो कि वो कुर्द्स जो कि सीरियन कुर्द्स हैं, यानी सीरिया के और टर्की के बॉर्डर के अंदर जो वो कुर्द्स हैं जो कि क्लेम करते हैं टर्किश कुर्दिश लैंड को वो क्लेम करते हैं। तो उसके अगेंस्ट टर्की ने इस ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया हुआ है, और ये वहाँ पे एक वन ऑफ द पोटेंट ग्रुप्स है। इसके अलावा तीसरा एक ग्रुप है जिसका नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ये कौन से हैं? ये बेसिकली ये कुर्दिश लेड फोर्सेस हैं, और इसके अंदर कुछ अरब ग्रुप्स भी इसको सपोर्ट करते हैं, और अमेजिंगली यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट भी इस ग्रुप को हासिल रही है और आज भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो IS जो सीरिया में इमर्ज की थी उसको अमेरिका ने बहुत हद तक, और वेस्ट ने और इजराइल ने बहुत हद तक उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके रेमनेंट्स अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। वो भी इस वक्त काफ़ी इफ़ेक्टिवली वहाँ पर मौजूद है। आखिर में फिर कुछ स्मॉलर ग्रुप्स हैं जो कि एक तो कुछ साउथ में, जो सीरिया के साउथ में ग्रुप्स हैं जिसको न्यू सीरियन आर्मी के नाम से एक छोटे से स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो इस वक्त इस सारे अमल में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और फिर कुछ साउदर्न रिबेल्स भी हैं। ये सारे वो फैक्शंस हैं जो कि जिन्होंने मिलकर असद की गवर्नमेंट को गिराया और अपना अपना हिस्सा जो है वो इस सारे प्रोसेस में वो डाल रहे हैं। 2017 ऑनवर्ड ये जो रिबेल ग्रुप्स हैं इनके और सीरियन गवर्नमेंट के बीच में एक फाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो इमर्ज कर जाती है, जिसमें बहुत सारे ब्लड शेड है और बहुत सारे लोग उसमें मरते भी हैं। लेकिन 2020 में जो है अंडर द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी आप कह लें, या विद इन दी जो इंटरनल एक्टर्स हैं उनके प्रेशर में निगोशिएशंस की तरफ बात जाती हुई नज़र आती है। इसके बाद वो फेज़ आता है जिसमें जो हाफिज अल असद की जो अथॉरिटी है वो सीरिया में वो वीक होना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि रशिया और ईरान जो कि मेन सपोर्टर रहे हैं
اسد کی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے وہ اپنے اپنے ایشوز میں انگیج ہو جاتے ہیں. رشیا جو ہے وہ یوکرین میں انگیج ہو جاتا ہے, تو اس کی جو توجہ ہے یا اس کی جو سپورٹ ہے وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹورڈز حافظ الاسد گورنمنٹ ان سیریا. اور سیم از دی کیس ود ایران, کہ جب غازہ کانفلکٹ جو ہے وہ ایمرج کرتا ہے مڈل ایسٹ میں, اور ایران کی بہت ساری جو سمجھ لیں جو اس کی جو فورسز ہیں, جو اس کی جو کانسنٹریشن ہے, اس کا جو فوکس ہے وہ بیسیکلی غازہ کانفلکٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ گریجولی جب سپورٹ جو ہے اسد کی, حافظ الاسد کی گورنمنٹ کو وہ ملنا کم ہوتی ہے, تو اس سے جو ریبیل فورسز ہیں ان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے پروٹیسٹ کو زیادہ فورسفلی سٹارٹ کر سکیں. تو یہ سچویشن ٹورڈز دی ڈیبیکل آف اسد گورنمنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ساتھ ہی وہ جو ایچ ٹی ایس ہے, یہ جو نارتھ ویسٹرن پارٹ میں جو ریبیل فورسز ہیں, دا مین لیڈنگ فیکشن ہے اس وقت ریبیلز کا, دے اگین اسٹارٹ مارچنگ ٹورڈز دی ریسٹ آف دی کنٹری اینڈ ریچز ڈماسکس. جب ڈماسکس کو وہ ڈماسکس میں جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں کی جو سیرین آرمی ہے اس کے جو سولجرز ہیں وہ بجائے ان کو ریزسٹ کرنے کے, دے اسٹارٹ ابینڈننگ دیئر پوزیشنز اور اپنا سمجھ لیں کہ سرنڈر کی طرف وہ جانا شروع کر دیتے ہیں. ان دا مین ٹائم جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پہ یہ خبر چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ حافظ الاسد جو ہیں ہی از مسنگ. لیکن بائی 8 دسمبر یہ پتہ چلتا ہے کہ حافظ الاسد جو ہے ود فیملی ہی ہیز فلیڈ ٹو رشیا, اینڈ آن 9 دسمبر پھر یہ سارے جو ریبیل فورسز ہیں یہ اکٹھے ہو کر انڈر دی لیڈرشپ آف ابو محمد الجولانی دے انٹر ڈماسکس اینڈ ٹیک اوور دی پریزیڈینشیل پیلس. اور وہاں پہ ایک بہت ہی نوٹوریسلی پاپولر ایک پرزن ہے جہاں پہ اینٹی گورنمنٹ ایلیمنٹس کو رکھا جاتا تھا, اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سارے کے سارے پرزنر جو ہے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اور سیریا میں جگہ جگہ پر پیپل اسٹارٹیڈ سیلیبریشنز فار دی فریڈم وچ پروبیبلی دے ور ویٹنگ فار لانگ. اب اس ساری سچویشن میں جو $1 ملین کویسچن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اور جس میں اب ایک پاور ویکیوم سا ایگزسٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, اینڈ ویئر دس سچویشن از ہیڈنگ ٹوورڈز. اگر ہم اس کی انالیسز کریں تو اس میں بیسیکلی 3 سلوشن ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا ہم سمجھ لیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک سلوشن جو ہے اس کی طرف بات چلی جائے گی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو ہے پیسفل سیٹلمنٹ, پیسفل ٹرانسفر آف پاور. اس کے چانسز اپیرنٹلی ابھی تک سب سے زیادہ اس لیے لگتے ہیں کہ جو ابو محمد الجولانی ہے انہوں نے ہو از دی لیڈر آف دی ریبیل فورسز ایٹ دا مومنٹ, اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں سیریا کے, کیونکہ پریزیڈنٹ حافظ الاسد جو ہے وین ہی لیفٹ دی کنٹری تو جو پاور ہے دیٹ ناؤ ریسٹ ود دی پرائم منسٹر. تو جو ریبیل فورسز ہیں انہوں نے بھی پرائم منسٹر کو ہی یہ پاور سٹرکچر جتنا بھی ہے اس کا انچارج بنایا ہے ٹل دی ٹائم دی پاور از پراپرلی ٹرانسفر ٹو دی اپوزیشن. تو وہ ان پاور ہیں اور ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں ابو محمد الجولانی کی اور باقی فیکشنز کی. تو اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ پروبیبلی یہ پاور ٹرانسفر جو ہے یہ پیسفلی سیٹل ہو جائے گی, وچ از ایٹ دا مومنٹ لائکلی. لیکن دوسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ریبیل فورسز ہیں اتنے زیادہ گروپس ہیں, دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. جب اقتدار کی بندر بانٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان گروپس کے آپس میں اختلافات کریٹ ہو جائیں. موسٹ آف دی کیسز میں اس طرح کی سچویشن میں دیکھا گیا ہے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سیٹل فار دیئر اون پورشنز ود ان دی وارنگ فیکشنز. ہمیشہ لڑائی ہوتی ہی نظر آئی ہمیں. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک آپس میں اگر ان گروپس کی سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور آپس میں اختلافات ہو گئے اور ایک کائنڈ آف سول وار لائک سچویشن کریٹ ہو گئی, تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. تیسرا سنیریو یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ہی نہیں ہوتے اور ان سے بھی زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو جاتی ہے, یا سمجھ لیں کہ انٹینسٹی آف دی
وارنگ فیکشن جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے ایریاز میں اس ایریاز میں انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیتے ہیں، تو دیٹ ول بی ہیڈنگ ٹورڈز دی بالکنائزیشن آف سیرین لینڈ، انفیکٹ سیریا کی ایک حصے بکھرے ہو جائیں۔ تو یہ 3 سنیریوز ہیں جن میں سے کوئی ایک سنیریو جو ہے وہ لائکلی ہے، لیکن موسٹ لائکلی از دا پیسفل سیٹلمنٹ ایٹ دا مومنٹ۔ اس میں ایک اور ٹو کنکلوڈ اٹ، ایک اور بڑی اچھی بات چیت جو ہے وہ ہے کانسپیریسی تھیوری، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کانسپیریسی تھیوری جو ہیں دیٹ از آلویز دیئر، ہر اس طرح کی سچویشن میں نمبر آف پوائنٹ آف ویوز ایمرج کر جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس میں کانسپیریسی تھیوری بھی ہوتی ہے۔ کانسپیریسی تھیوری یہ ایمرج کر رہی ہے یا ڈسکشن میں آ رہی ہے، ڈسکورسز میں، ڈفرینٹ ڈسکورسز میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پروبیبلی رشیا اور ایران انہوں نے ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ کی ہے سیریا سے، اور حافظ الاسد جو کہ بیسیکلی پوائنٹ آف کانفلکٹ تھا امنگ دی وارنگ فیکشنز اور امنگ دی ریبلز، ان کو انہوں نے اچھے طریقے سے ایویکویٹ کر لیا۔ تو ان کے ایویکویٹ کرنے سے بیسیکلی سیریا میں جو سول وار لائک سچویشن یا وہ جو لڑائی شڑائی ہونی تھی اس کا لاجک ہی انہوں نے ختم کر دیا۔ اب جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے یا جو اینٹی امریکن ڈسکورس ہے وہ یہ بلیو کر رہا ہے کہ پروبیبلی امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ یہ جو وار کا تھیٹر ہے یہ غازہ سے سیریا میں شفٹ ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ریبیل فورسز کو اتنا سپورٹ کیا اور ایک پاور ویکیوم کریٹ کر ایک لڑائی کرانے کی کوشش کی، جبکہ رشیا اور ایران جو ہے انہوں نے ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ کرتے ہوئے حافظ الاسد کو بیچ میں سے نکال لیا، تو وہ جو لاجک تھا لڑائی کا وہ ختم ہو گیا۔ تو وارنگ فیکشنز جو ہیں they got together and now there will be a peaceful transfer of power which is naturally and historically pro-Iranian اور سمجھ لیں کہ مسلم for that matter، اگر آپ لارجر کانٹیکسٹ میں بات کریں تو وہ اینٹی اسرائیل آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، اور پرو ایرانین اگر نہیں ہوگا تو کم از کم اینٹی ایرانین ہی ہوگا۔ تو ایران کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا فار دیٹ میٹر رشیا کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ان اینی کیس will continue as it is in the Middle East۔ یہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہے کہ اگر رشیا نے اور ایران نے اتنا پلان کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا جو آنسر ہے only time can tell۔ تو this is the whole analysis of the scenario، جہاں پہ یہ بات چیت جو ہے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ اس طرف ان ساری جو جتنی ہم نے ڈسکشنز کی ہیں کسی ایک طرف کسی ایک ڈائریکشن میں یہ ساری سچویشن جو ہے یہ ایمرج کرنے جا رہی ہے۔